اس لیے کہ کربلا سے شعور ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیے، معصیتیں نہیں کی اور پاک و صاف مومن ہیں لیکن زیارت کربلا کو نہیں گئے، یہ بہشت میں چلے جائیں گے، جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن خدا جنت میں انہیں ان مومنین کے ساتھ نہیں رکھے گا، وہ مومنین جو زیارت سید الشہداء کر کے آئے گا، ان مومنین کا مقام بہشت میں الگ ہوگا۔ جنتیوں میں بھی مقامات بن جائیں گے۔ کیوں؟ نہ اس وجہ سے کہ خاک کربلا میں کرنٹ ہے اور وہاں پر داخل ہوتے ہی وہ کرنٹ ہمارے وجود میں داخل ہو جاتا ہے جس نیتوں سے ہم جاتے ہیں۔ ہم کعبہ جاتے ہیں حج کے لیے اور معاذ اللہ اس نیت سے جاتے ہیں جس طرح کار واش میں جاتی ہے، اس نیت سے جاتے ہیں نا کہ کعبہ کے اس دروازے سے داخل ہوں گے، مسجد الحرام کے اس دروازے سے نکلیں گے، بالکل دھلے دھلائے ہوئے نکل جائیں گے۔ وہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، کار واش نہیں ہے۔ وہاں آپ کو بلایا گیا ہے کسی اور مقصد کے لیے، آپ کے وجود میں کرنٹ دوڑانے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کعبہ کے پتھروں میں کرنٹ ہے، جو ہی ہم ٹچ کریں گے وہ کرنٹ سارا مقدس ہمارے اندر منتقل ہو جائے گا اور ہم بھی مقدس ہو جائیں گے۔ ان پتھروں کے گرد گھومنے کے لیے بلایا گیا ہے کسی مقصد کے تحت، کسی پیغام کے لیے، کسی ہدایت کے لیے۔ کعبہ اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ چائنا کے تبرکات خرید کے صندوق بھر کے لے آئیں۔ کربلا اس لیے نہیں بلایا گیا کہ وہاں سے کھجوروں کی بوری بھر کے لے آئیں۔ کربلا اس لیے بلایا گیا ہے، بلکہ شب عرفہ بلایا گیا ہے، روز عرفہ بلایا گیا ہے۔ روز عرفہ روز حج ہے، روز عرفہ مسلمان کو میدان عرفات میں ہونا چاہیے، لیکن روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ بہترین دن کربلا جانے کا روز عرفہ ہے۔ روز عرفہ کربلا جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ کربلا جاؤ گے تو تمہیں شعور ملے گا، یہ شعور لے کر پھر کعبہ جاؤ گے، پھر کعبہ سے جب لوٹ کر آؤ گے شعور کی زندگی بسر کرو گے۔ کربلا اس لیے بلایا گیا ہے، کربلا قبلہ شعور ہے۔ فتنوں کا مقابلہ انسان شعور سے کرتا ہے، یہ شعور کربلا سے بیدار ہوتا ہے۔ فتنے جو پاکستان کے اندر، فتنے جو تشیع کے اندر، فتنے جو عالمی سطح پر برپا ہیں، ہضم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان فتنوں سے آگاہی ضروری ہے، ان فتنوں سے آشنائی ضروری ہے، تاکہ دور سے مومن کو پتہ چل جائے فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنہ ہے کیا چیز۔ نہج البلاغہ کی پہلی حکمت امیر المومنین علیہ السلام نے، جو سید رضی نے پہلی حکمت قرار دی ہے، اس پہلی حکمت میں موضوع اس کا فتنہ ہے۔ خوبصورت حکمت ہے بہت، سید رضی نے اس کو پہلی حکمت کے طور پر لکھا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ فتنوں کے اندر اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ، وہ بچہ جس کا دودھ بھی نہیں ہے اور جس کی پشت پہ سواری بھی نہیں لی جا سکتی، اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ جس پر نہ بیٹھا جا سکتا ہے، نہ اسے دودھ نکالا جا سکتا ہے، نہ اسے دودھ پیا جا سکتا ہے۔ تم فتنوں کے زمانے میں ابن لبون بن جاؤ، اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ۔ بعض اونٹنی کے بچہ بننے کے بجائے گدھے کا بچہ بن گئے۔ امیر المومنین نے کہا تھا اونٹنی کا بچہ بنو، یہ حمار کا بچہ بن گئے، پسند ہے نہیں۔ الو کا بچہ بن گئے، الو یعنی بیوقوف، گدھا یعنی بیوقوف۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ فتنوں کے اندر الو بن جاؤ یا الو کے پٹھے بن جاؤ یا الو کے بچے بن جاؤ۔
فرمایا فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ، اونٹنی کا بچہ بن جاؤ۔ اونٹنی کے بچے میں اور الو کے بچے میں فرق ہے۔ اونٹنی کا بچہ احمق کو نہیں کہتے، نادان کو نہیں کہتے، لا تعلق کو نہیں کہتے۔ وہ یہ کہے کہ ان فتنوں کا مجھ سے کیا تعلق اور میرا فتنوں سے کیا تعلق۔ اونٹنی کا بچہ وہ ہے جو نہ فتنوں کو دودھ پلائے نہ فتنوں کو سواری دے، نہ فتنے اس کی دوش پر سوار ہو کر آگے بڑھیں اور نہ فتنوں کو دودھ پلائے کہ وہ پھیل جائیں، وہ موٹے ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا کہ فتنوں کے اندر الو بن جائے، بے وقوف بن جائے، احمق و نادان بن جائے، یعنی یہ بن جائے کہ فتنے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ یہ الو بننا ہے فتنوں کے اندر، فتنے ہوتے ہی الو بنانے کے لیے۔ فتنوں کے اندر آپ کا کردار ضروری ہے، آپ کا رول ضروری ہے، لیکن دو رول نہیں ہونے چاہیے، نہ فتنوں کو سواری دو نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ، بلکہ فتنوں کے خلاف قیام کرو، فتنوں کے خلاف مبارزہ کرو، فتنوں کے خلاف آگہی پھیلاؤ، فتنوں کے خلاف شعور پھیلاؤ، فتنوں کے مقابلے میں لوگوں کو بیدار کرو اور آگاہ کرو تاکہ فتنوں سے بچ سکیں۔ یہ فتنہ زدہ ملت جو فتنوں کے لیے سازگار ہے، گویا بنائی ہی فتنوں کے لیے گئی تھی۔ ہر فتنہ باز و فتنہ پرست کہیں بھی اس کا فتنہ چلے نہ چلے پاکستان میں ضرور چلتا ہے، اور ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ عقیدہ فتنہ بن جاتا ہے، عمل فتنہ بن جاتا ہے، احکام شرعیہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ ایک سادہ سا حکم شرعی فقہی جو ساری دنیا میں حکم فقہی کہلاتا ہے، وہ حکم شرعی پاکستان میں فتنہ بن جاتا ہے۔ کیا آیا تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ساری دنیا میں حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی کا علاج یہ ہے، حکم شرعی ہمیشہ پوچھنے کا، معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ حکم شرعی جب بھی پوچھو یہ نہ بتاؤ کہ مولانا آپ بتائیے کہ نماز میں تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ فقہی حکم پوچھنے کا غلط طریقہ ہے۔ فقہی حکم پوچھنے کا، وہ شرعی حکم پوچھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیے شہادت ثالثہ کے بارے میں میرے مرجع تقلید کا کیا فتویٰ ہے۔ صحیح سوال تو کریں۔ غلط طریقہ یہ آپ تنور والے سے جا کر پوچھیں کہ اس وقت سریے کی قیمت کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ سٹیل فیکٹری میں بھی برنر لگا ہوتا ہے، تیرا بھی تنور ہے، وہ بھی تنور روٹی کا ہے، یہ تنور سٹیل میلٹ کرنے کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تنور لگا ہوا وہاں سٹیل بنتا ہے۔ ہر امامہ بے سر اور ہر ٹوپی بے سر یہ نہیں بتا سکتا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے۔ اگر مقلد ہو کسی کے، تقلید کرتے ہو، تو مسئلہ شرعی یوں پوچھو کہ میرے مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے۔ آپ پوچھو میرے مرجع تقلید کا کیا فتویٰ ہے، آسان رائے حل ہے۔ اگر مرجع تقلید کہتے ہیں پڑھو تو آپ پڑھو، اگر مرجع تقلید روکتے ہیں نہ پڑھو آپ نہ پڑھو، سادہ سا رائے حل۔ لیکن پاکستان میں یہی شرعی مسئلہ فتنہ بن جاتا ہے۔ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی رہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر شیعہ سنی رہتے ہیں، ایسا ملک جہاں تشیع کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے وہاں بھی شیعہ رہتے ہیں، لیکن وہاں فرقہ واریت نہیں ہے، وہاں دہشت گردی نہیں ہے، وہاں قتل و غارت نہیں ہے۔ یہی شیعہ سنی پاکستان میں آ کر فتنہ بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جمہوریت موجود ہے، پاکستان میں جمہوریت آ کر فتنہ بن جاتی ہے۔ گویا یہ سرزمین ہے ہی فتنوں کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے وحشی اژدہا کی طرح ہیں،
جو رون دیتے ہیں، پائمال کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو فتنوں کی زد میں آ جائیں، جو فتنوں کا مزاج نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کے چہرے نہ پڑھ سکتے ہوں، جو فتنوں کا پس منظر نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کا مستقبل نہ جانتے ہوں، جو فتنوں کے لیے رائے حل نہ تلاش کر سکتے ہوں۔ انقلاب اسلامی کے شکست کے لیے اتنے حربے استعمال کیے گئے، اتنے حربے استعمال کیے گئے کہ اتنی انقلاب کی عمر نہیں ہے جتنے انقلاب کے خلاف حربے استعمال کیے گئے۔ یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے۔ اتنی حربے استعمال کیے گئے، اتنی سازشیں اور اتنے منصوبے بنائے گئے جتنی انقلاب کی عمر بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ لیکن کسی حربے نے اتنا اثر نہیں دکھایا جتنا فتنے نے دکھایا۔ انقلاب کو بہت نازک حالت تک فتنہ پہنچا گیا۔ یہی فتنہ جو الیکشن کے بعد ایران میں شروع ہوا، مخملی انقلاب کے نام سے، اور جو ابھی تک جاری ہے وہ فتنہ، یعنی اس کو دبا ہوا ہے، زیر خاکستر ہے۔ اور رہبر معظم ہر روز اس ملت کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، شعور دیتے ہیں کہ فتنوں سے آگاہ رہو، فتنوں کے مزاج کو سمجھو۔ عزیزان، پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ ہے ہم فتنوں کے مزاج